سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو خوفناک کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ جہاز میں بیٹھ کر پیچ و تاب کھاتی رہی۔ ایک طرف اسے اپنی باپ کی موت کا شدید صدمہ تھا تو دوسری طرف اس بات کا دکھ تھا کہ وہ بزدلوں کی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ آئی تھی۔ انکل عامر نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، خواہ بابا کی قسم دے دی تھی۔ پھر تو اسے مجبوراً لاہور چھوڑنا ہی تھا۔ وہ لاہور چھوڑ آئی، ظالموں کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا۔ اسے اپنے چچا راؤ احمد علی پر اس قدر غصہ تھا کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑتے جہاز سے چھلانگ لگا کر ساون پور پہنچے اور راؤ احمد علی کے سینے پر اس قدر گولیاں برسائے کہ ایک سوت بھی جگہ باقی نہ بچے۔ کاش وہ لڑکا ہوتی تو انکل عامر اسے اس قدر پریشان ہو کر کراچی روانہ ہرگز نہ کرتے۔ وہ اس وقت اپنے باپ کی کوٹھی میں ہوتی اور وہاں بیٹھ کر دشمن کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہوتی۔ خیر، کوئی بات نہیں، وہ لڑکی ہے تو کیا ہوا؟ وہ لڑکی رہتے ہوئے ایسی جرت کا مظاہرہ کرے گی کہ راؤ احمد علی کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہوش تو اس نے اس وقت ہی اڑا دیے تھے جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ کیسا بھیگی بلی بن گیا تھا، اس احساس نے اسے بڑی تقویت دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر افضل موجود تھا۔ افضل کا اداس چہرہ دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے باپ کو لاہور دفنا کر آ رہی ہے۔ تانیہ قریب آئی تو افضل نے دکھی لہجے میں کہا، بڑا افسوس ہوا تانیہ۔ ہاں بھائی، میں بڑا عجیب نصیب لکھا کر لائی ہوں بھائی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ تانیہ، کچھ ختم نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ جو دیتا ہے وہ لینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اس نے اپنا حق استعمال کر لیا، اب آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ افضل نے اسے ڈھارس دینے کی کوشش کی۔ تانیہ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتی؟ وہ سیڑھیوں پر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ جب افضل گاڑی لے کر آیا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خالہ فرزانہ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آنا چاہتی تھی لیکن تانیہ نے انہیں گاڑی سے اترنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان سے لپٹ گئی، اس کی سسکیاں بند گئیں۔ افضل نے گھوم کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، تانیہ پلیز روئیں نہیں۔ پھر اس نے گاڑی سے اتر کر اس کا سامان ڈگی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اس اثناء میں تانیہ ٹھیک سے بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ سارے راستے خالہ فرزانہ کے کندھے پر اپنا سر رکھے بیٹھی رہی اور خالہ فرزانہ دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ بس اسی طرح خاموشی سے راستہ کٹ گیا۔ تانیہ رات گئے تک خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا پورا کچا چٹھا خالہ فرزانہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کی زندگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی، ایک راز، ایک سر درد بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی سے متعلق قطعی کوئی بات چھپا کر نہیں رکھے گی۔ اسے اپنی اس راز بھری زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے پیاروں کو ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا لیکن آج کی رات انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کی زندگی کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتے تھے۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب تانیہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بولی، اب اوپر جا کر کیا کرو گی؟ یہیں سو جاؤ۔ ہاں خالہ، یہی بہتر رہے گا، افضل نے تائید کی اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ تانیہ ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ فجر کے وقت خالہ فرزانہ نماز کے لیے اٹھی تو تانیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے لائٹ جلا دی اس لیے تمہاری آنکھ کھل گئی؟ میں لائٹ بند کیے دیتی ہوں، خالہ فرزانہ نے کہا اور سوئچ کی طرف بڑھی۔ نہیں خالہ، رہنے دیں، میں بھی اٹھ رہی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھوں گی، یہ کہہ کر تانیہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جاؤ، خالہ فرزانہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے باہر نکلی۔ ایک نظر اس نے پر اسرار کمرے پر ڈالی۔ دروازہ بند تھا اور کالا تعویذ ہینڈل پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں پھر اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، لیٹی تو ایسی سوئی کہ صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، پھر یہ سوچ کر کہ آج اس کے بابا کا صوم ہے وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی۔
اس نے ارادہ کیا کہ پورا قرآن شریف ختم کر کے اپنے بابا کو بخش دے گی۔ مرنے والوں کے لیے اس سے اچھا ثواب کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ 9:30 بجے کے قریب جب دردانہ اوپر آئی تو اس نے دیکھا کہ تانیہ پورے انہماک سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے۔ دردانہ کے لیے تانیہ کا یہ نیا روپ تھا۔ وہ بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگی۔ تانیہ کے چہرے پر اداسی کے ساتھ ایک وقار پھیلا ہوا تھا۔ 3 پارے پڑھ کر اس نے قرآن شریف بند کیا، آنکھوں سے لگایا تو سامنے دردانہ کو کھڑا پایا۔ دردانہ، کیسے آئی ہو؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی آپ کا ناشتہ یہیں لے آؤں؟ نہیں، میں نیچے آ رہی ہوں، خالہ کے کمرے میں ناشتہ کروں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر جب وہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ اس کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بیٹھنے کو کہا۔ اس نے نزدیک بیٹھ کر خالہ کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد جب خالہ نے آدھا پارہ مکمل کر لیا تو قرآن شریف بند کر کے چوما اور اس کو الماری کے اوپر رکھنے کے لیے اٹھنے لگیں تو تانیہ نے فوراً قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لائیں خالہ، میں رکھ دوں؟ تانیہ، میں تیزی سے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، انشاءاللہ آدھا آدھا پارہ کر کے قرآن شریف مکمل کروں گی۔ قرآن شریف مکمل ہونے پر تمہارے والد کو بخش دوں گی، خالہ فرزانہ نے بڑی محبت سے کہا۔ خالہ، آج میں نے خود قرآن شریف شروع کیا ہے، ابھی 3 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مکمل کر لوں گی۔ ہاں بیٹی، ضرور پڑھو، اصالِ ثواب کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ 8:30 بجے کے قریب عامر کا فون آیا تھا، میں نے تمہیں دکھوایا تھا، تم سو رہی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر عامر نے بھی اٹھانے سے منع کیا، وہ بتا رہے تھے کہ آج ظہر کے بعد صوم ہے، لیکن تمہارا چچا اپنے ٹبر کے ساتھ واپس جا چکا ہے، جاتے جاتے وہ عامر کو دھمکیاں دے گیا ہے۔ کس قسم کی دھمکی؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہی کہ وہ عامر پر مقدمہ قائم کرے گا۔ تانیہ راؤ شمشاد علی کی اصلی بیٹی نہیں ہے، یہ سارا سوانگ عامر نے رچایا ہے تاکہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اور ریستوران پر قبضہ کر سکے۔ انکل عامر تو یہ سن کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ ارے نہیں، تم نے عامر کو کیا سمجھا ہے، وہ بہت نڈر اور ضدی قسم کے انسان ہیں، شریف اور مخلص ہیں، مگر اسی وقت تک جب تک سامنے والا شرافت کا مظاہرہ کرے۔ کاش میرے بابا بھی ایسے ہی ہوتے، شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے بدماش۔ تم اپنے والد کی کیا بات کرتی ہو؟ وہ بہت پیارے انسان تھے، درویش صفت، وہ شریفوں کے لیے تو شریف تھے ہی، بدماشوں کے لیے بھی شریف تھے۔ میں تمہارے والد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ آج کے اس فریبی دور میں ایسے لوگ ڈھونڈے نہیں ملتے، خالہ فرزانہ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ ابھی یہ باتیں جاری تھیں کہ دردانہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ بڑی دیر کر دی تم نے دردانہ، خالہ فرزانہ نے ٹوکا۔ بڑی بی بی، سب کچھ تازہ بنا کر لائی ہوں، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھنا چاہی۔ نیچے قالین پر، تانیہ نے کہا اور پھر وہ لوازمات سے بھری ہوئی ٹرے کو دیکھ کر بولی، بھئی کتنے لوگوں کا ناشتہ بنا ڈالا ہے تم نے؟ صرف آپ کے لیے جی، دردانہ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ارے کہاں ہے زیادہ، کر لو، تم نے رات کو بھی مشکل سے 2 لقمے کھائے تھے۔ خالہ فرزانہ نے اسے محبت سے دیکھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا سوٹ کیس ابھی تک بند پڑا تھا۔ سوٹ کیس کھول کر اس نے اپنے کپڑے نکالے، انہیں اپنی جگہ پر پہنچایا۔ سب سے نیچے ڈائری پڑی تھی، وہ ڈائری اپنے ساتھ لاہور لے گئی تھی۔ اس نے وہاں کئی بار کھول کر دیکھی تھی مگر کوئی تحریر نظر نہیں آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے بارے میں اسے کوئی اشارہ ملے، کس نے انہیں قتل کیا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے سوٹ کیس کی تہہ سے وہ ڈائری اٹھائی اور کیسٹوں کے درمیان اسے رکھنے چلی۔ چلتے چلتے ایسے ہی ڈائری کے اوراق پر نظر ڈال لی، تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسے ڈائری میں چند صفحات لکھے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً واپس آئی، بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر خیال آیا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ڈائری کا ایک ایک ورق پلٹنے لگی۔ تب اچانک وہ لکھا ہوا صفحہ سامنے آ گیا، وہ بے تابی سے پڑھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے والد راؤ شمشاد علی کو کس نے قتل کیا ہے۔ ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ راؤ احمد علی نے۔ ہاں، تمہارا چچا، تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ ایک دن وہ شام کو ساون پور سے لاہور پہنچا تھا، وہ پورے انتظام سے آیا تھا۔ تمہارے والد نے اس شام اور رات کی تمام مصروفیات کینسل کر دی تھی اور عبدل کو حکم دیا تھا کہ وہ راؤ احمد علی کی مرضی کا کھانا پکائے۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب راؤ شمشاد علی باہر لان میں ٹہل رہے تھے کہ عبدل نے اپنی بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ یہ اطلاع اسے فون پر ملی تھی۔ بیٹی ہسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی۔ عبدل نے دھرم پورہ جانے کی اجازت چاہی۔
جو راؤ شمشاد علی نے فوراً دے دی اور ساتھ ہی 500 روپے کا نوٹ بھی عنایت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد راؤ احمد علی نے تمہارے والد سے کہا کہ بھائی صاحب آئیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئے اور بڑے بازو والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ عام طور سے ٹی وی اسی کرسی پر بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ یہ برسوں پرانی کرسی تھی۔ گھر کا تمام فرنیچر بدل گیا تھا مگر یہ نہیں بدلی تھی۔ خیر، وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے اور راؤ احمد علی سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں راؤ احمد علی نے اپنے بریف کیس سے کاغذات کی ایک فائل انہیں تھما دی اور کہا، بھائی صاحب، آپ ان کاغذات کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اگر نہ پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ کو دستخط ہر صورت میں کرنا ہوں گے۔ بھائی کے اس انداز پر وہ چونکے، اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی صاحب، مطلب یہ ہے کہ اب مجھ سے آپ کی موت کا انتظار نہیں ہوتا۔ جو جائیداد مجھے آپ کی موت کے بعد نصیب ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مجھے مل جائے تو اچھا ہے۔ اچھا، تو یہ زمینوں کے کاغذات ہیں؟ جی، یہ تمام جائیداد کے کاغذات ہیں۔ آپ کے دستخطوں کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کہو گے اور میں حکم کے غلام کی طرح ان کاغذات پر دستخط کر دوں گا؟ بھائی صاحب، آپ اس جائیداد کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس جائیداد کے وارث موجود ہیں۔ موجود ہیں؟ کیا ایک سے زائد ہیں؟ تمہارا چچا یہ سن کر پریشان ہوا۔ ہاں، دو ہیں۔ کون کون؟ ذرا بتائیں، مجھے بھی تو پتا چلے۔ میرا بیٹا محسن راؤ، ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا، راؤ شمشاد علی نے بڑے یقین سے کہا۔ اور دوسرا؟ راؤ احمد علی نے پوچھا۔ دوسرے وارث کا میرے مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس سے ریوالور نکال کر تان لیا اور پھر بولا، چلو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس جائیداد کے لیے تم اپنے بھائی کی جان لے لو گے؟ جائیداد چیز ہی ایسی ہے، میں کیا کروں؟ تم جانتے ہو کہ میری زمینیں زندگی بھر تمہارے تصرف میں رہی ہیں۔ میں نے کبھی تم سے حساب نہیں مانگا۔ جو تم دے دیتے ہو وہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر بھی تم میرے قتل کے در پہ ہو، تو پھر کر دیجئے نا دستخط، تاکہ آپ کے حصے کی زمینیں مکمل طور پر میری ہو جائیں۔ آپ کو ضرورت بھی کیا ہے پیسے کی؟ ریستوران سے آپ کو اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ آپ کے آگے کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ میرا تو بھرا پورا گھر ہے۔ میرا محسن راؤ گم ہوا ہے، مرا نہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے بھائی صاحب۔ محسن راؤ اب اس دنیا میں نہیں۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتائے دیتا ہوں۔ محسن راؤ کو جنگل سے میرے آدمیوں نے اٹھایا تھا اور اسے جہاں پہنچایا تھا وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں لوٹا۔ کمینے، تو نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ وہ کاغذات کی فائل کو زمین پر پھینک کر اٹھنے لگے تو راؤ احمد علی نے آگے بڑھ کر ریوالور ان کی کن پٹی پر رکھ دی۔ بھائی صاحب، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوش مندی کا ثبوت دیجئے اور خاموشی سے کاغذات پر دستخط کر دیجئے۔ کسی قیمت پر نہیں۔ تمہارے والد نے اس شفاق شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور بہت جرأت مندی سے بولے، چلاؤ گولی۔ یہ لو۔ راؤ احمد علی نے ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہ کیا۔ اس نے گولی چلا دی، جیسے گولی چلانا کوئی کھیل ہو۔ چند لمحوں میں اس گولی نے تمہارے والد کا کام تمام کر دیا۔ یہ ریوالور تمہارے والد ہی کا تھا۔ اس نے میز کی دراز سے نکال کر اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ وہ ریوالور اس نے راؤ شمشاد علی کے دائیں ہاتھ میں تھمایا، کاغذات سمیٹے اور پورے اطمینان سے کوٹھی کا گیٹ بند کر کے وہاں سے نکل گیا اور راتوں رات ساون پور پہنچ گیا۔ وہ دراصل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے گھر کے ملازم عبدل کو دھمکی دی اور رقم کی چمک سے خرید لیا۔ وہ دونوں اس کے اشارے پر کوٹھی سے چلے گئے تھے۔ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ اس قتل کی واردات کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، لیکن اگر عبدل اور اس کی بیوی کو پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے تو وہ راؤ احمد علی کی آمد، اس کی دھمکی اور 1,00,000 روپے کی پیشکش کے بارے میں بتاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ 1,00,000 روپے بھی برآمد ہو جائیں گے۔ راؤ احمد علی نے منصوبہ سازی اس لیے کی تھی کہ وہ معاملے کو آر یا پار کرنے آیا تھا اور پار کر کے چلا گیا۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ تانیہ آخری جملے پر نظر ڈال ہی رہی تھی کہ لفظ ہلکے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈائری پھر کوری کی کوری رہ گئی۔ تانیہ کو شبہ تھا کہ یہ قتل اس کے چچا نے کروایا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ اور سنگین نکلا تھا۔ یہ قتل خود اس کے چچا نے کیا تھا۔ کیسا درندہ صفت انسان تھا! ایسے انسان کو تو سوئیاں چبو چبو کر مارنا چاہیے۔ فکر مت کرو احمد علی، وقت آنے پر تمہارے ساتھ وہ ہوگا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ یہ ایک اہم انکشاف تھا۔
پوری زندگی ساتھ گزارنے والا ملازم بک گیا تھا۔ یہ کوئی ایسی حیرت میں ڈالنے والی بات نہیں تھی۔ جب پیسے کے لیے بھائی نے بھائی کو اس صفاقی سے قتل کر دیا تو کسی غیر کا لالچ میں آ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے سوچا کہ فوراً انکل عامر کو فون کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس انکشاف کا ذریعہ کیا بتائے گی؟ کیا یہ بتائے گی کہ اس کے پاس ایک ایسی ڈائری ہے جس میں اس کی زندگی کے راز لکھے ہوئے آ جاتے ہیں اور پھر وہ لفظ خود بخود مٹ جاتے ہیں؟ اس بات پر کون ہوش مند یقین کرے گا؟ اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ خوامخواہ مذاق کا نشانہ بن جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ باپ کی موت کے صدمے نے اس کے دماغ کو متاثر کیا ہے، اس کی ذہنی رو بہہ گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ لیکن انکل عامر ایسے نہیں ہیں، وہ اس کی بات پر ضرور توجہ دیں گے۔ پولیس اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس نے اپنے طور پر عبدل کو شامل تفتیش تو کیا ہوگا۔ اوہ، بات بن سکتی ہے۔ ایک دم کسی خیال کے تحت چٹکی بجائی اور ٹیلی فون کی طرف بڑھی۔ لیکن اس وقت انکل عامر راوی روڈ والے گھر میں کہاں ہوں گے؟ وہ ماڈل ٹاؤن گئے ہوں گے۔ وہاں فون کرے، لیکن وہاں کا فون نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ خالہ فرزانہ سے اس مسئلے پر بات کرنی چاہیے، وہ نیچے چلی آئی۔ خالہ فرزانہ نیچے قالین پر بیٹھی پان بنا رہی تھی۔ تانیہ کو دیکھ کر بولی، پان کھاؤ گی؟ نہیں خالہ، جی نہیں چاہ رہا۔ آؤ بیٹھو۔ خالہ، انکل عامر سے بات کرنی ہے۔ وہ اس وقت گھر پر کہاں ہوں گے؟ ماڈل ٹاؤن ہوں گے، پر وہاں کا فون نمبر کیسے معلوم ہو؟ عامر کے گھر فون کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے ساجدہ اور سائمہ گھر پر ہوں، ان سے معلوم ہو جائے گا فون نمبر۔ گڈ آئیڈیا، تانیہ نے خوش ہو کر کہا، اور پھر وہ ٹیلی فون قالین پر رکھ کر ڈائل کرنے لگی۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے کسی نے فون اٹھا کر کہا، ہیلو۔ تانیہ نے سائمہ کی آواز فوراً پہچان لی۔ وہ جلدی سے بولی، سائمہ، میں تانیہ بول رہی ہوں۔ کیسی ہو تانیہ؟ میں ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ کہ انکل عامر کہاں ہیں؟ ماڈل ٹاؤن، وہ تو صبح کے گئے ہوئے ہیں، گاڑی آنے والی ہے، میں اور امی بھی جانے والے ہیں۔ پھر تم ایک کام کرو، ماڈل ٹاؤن پہنچ کر انکل عامر سے کہنا کہ مجھے فوری طور پر فون کریں، اور یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ ہاں ہے، تمہیں چاہیے؟ ہاں دے دو۔ اچھا ٹھہرو، میں ڈائری میں دیکھ کر بتاتی ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولی، ہاں لکھو۔ 1 منٹ۔ تانیہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اخبار اور بال پین اٹھا لیا۔ ہاں بتاؤ۔ سائمہ کا بتایا ہوا نمبر اس نے اخبار کے حاشیے پر لکھ لیا اور پھر 2 4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے رکھ دیا۔ اب اسے انکل عامر کے فون کا بے چینی سے انتظار تھا۔ بالآخر انتظار رنگ لے آیا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ تانیہ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ ہاں تانیہ، میں عامر بول رہا ہوں۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ایک محفوظ جگہ سے بات کر رہا ہوں، کوٹھی سے تو بات نہیں کر سکتا تھا نا؟ انکل عامر، مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ کیا پولیس نے عبدل اور اس کی بیوی کو شامل تفتیش کیا ہے؟ ہاں، پولیس انسپکٹر نے اس کا بیان لیا تھا، میرے سامنے ہی بات ہوئی تھی۔ پولیس اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلے گھر کے ملازمین پر شک کرتی ہے۔ انکل عامر بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ میں عبدل کو ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ راؤ صاحب سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ان کا خاص ملازم تھا۔ انکل، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عبدل قاتل سے اچھی طرح واقف ہے۔ تانیہ نے انکشاف کیا۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ عامر الجھ گئے۔ آپ صرف اتنا کریں کہ اپنے طور پر یہ معلوم کروا لیں کہ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ نہیں۔ یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ میں ابھی دھرم پورے ایک آدمی کو بھیجے دیتا ہوں، وہ کسی بہانے سے معلوم کر کے آئے گا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو پھر عبدل کو چھوڑیے گا نہیں، پولیس کے ذریعے ڈرائنگ روم کی سیر کروا دیجیے گا، پھر وہ خود ہی قاتل راؤ احمد علی کا نام بتا دے گا۔ تمہیں عبدل جیسے وفادار ملازم پر آخر شک کیوں ہوا؟ اس شک کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ بس میں نے آپ سے جو کہا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے، جو بھی بات ہے سامنے آ جائے گی۔ اچھی بات ہے، میں اپنے طور پر ایکسیڈنٹ کی تصدیق کروائے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں رات کو گھر سے پھر بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تانیہ نے بھی ریسیور رکھ کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور سوچا، اب ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور واقعی کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ اس ہونی کے لیے اسے رات 10 بجے تک انتظار کرنا پڑا۔ رات 10 بجے انکل عامر کا فون آیا۔ تانیہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی تھی، فون بھی اسی نے اٹھایا۔ ہیلو، تانیہ بولی۔ ہاں تانیہ، میں عامر بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوا انکل، آپ نے معلوم کروایا تھا؟ تمہارا شک ٹھیک نکلا بیٹا، عبدل کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس دن وہ گھر سے نکلی ہی نہیں تو ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا؟ انہوں نے بتایا، یہ لوگ اپنی بیٹی کے پاس رہے بھی تھے یا وہاں سرے سے گئے ہی نہیں؟
تانیہ نے پوچھا۔ نہیں، رات کو وہیں رہے تھے۔ اب بتائیں انکل، میرا شبہ ٹھیک تھا نا؟ تانیہ نے داد چاہی۔ تمہارا شبہ بہت پکا نکلا۔ میں حیران ہوں، کاش یہ بات میرے دماغ میں بھی آ جاتی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ظہر کے بعد میں نے قرآن خوانی رکھی تھی۔ ماشاءاللہ بہت لوگ شریک ہوئے۔ عصر سے پہلے صوم ختم ہو گیا۔ راؤ احمد علی تو کل ہی اپنے خاندان کو لے جا چکے تھے، لیکن آج ان کا ایک بیٹا اعتبار راؤ صوم میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ وہ بھی اجنبیوں کی طرح بیٹھا رہا اور فاتحہ ہوتے ہی مجھ سے ملے بغیر نکل گیا۔ مغرب تک کوٹھی مہمانوں سے خالی ہو گئی۔ ساجدہ اور سائمہ کو بھی میں نے گھر بھیج دیا۔ بس کوٹھی میں اکیلا رہ گیا، یا پھر عبدل اور اس کی بیوی موجود تھے، جو کوٹھی کے کام سمیٹتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا میں اس لڑکے کا انتظار کر رہا تھا جسے میں نے تحقیق کے لیے عبدل کی بیٹی کے گھر بھیجا تھا۔ آپ نے لڑکے کو دیر سے بھیجا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ابھی کسی کو بھیجے دیتا ہوں۔ ہاں، میں نے دیر سے بھیجا۔ ایک تو سوم کی مصروفیت تھی، دوسرا جس لڑکے کو میں اس مشن پر روانہ کرنا چاہتا تھا اسے میں نے کئی کام سونپے ہوئے تھے۔ وہ فارغ ہوتے ہی دھرم پورے چلا گیا۔ اب اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کوئی 8 بجے کے قریب وہ واپس آیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہ بھلی چنگی ہے، اس کے ہاتھ کی کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی، نہ ہی اس ہاتھ پر کسی قسم کا بینڈیج تھا۔ دستک دینے پر وہ خود ہی دروازے پر آئی تھی۔ لڑکے نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، تم زبیدہ ہو، عبدل کی بیٹی؟ اس نے کہا تھا ہاں۔ تب لڑکے نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ 100 روپے تمہارے ابا نے بھیجے ہیں، کہا ہے کہ انجیکشن خرید کر لگوا لے، ورنہ ہاتھ کی ہڈی جڑنے میں دیر لگ جائے گی۔ ویسے یہ تو بتائیں کہ آپ کے کون سے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے؟ وہ فوراً گھبرا کر بولی، اللہ نہ کرے میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹے، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا، کل تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا؟ وہ سن کر پریشان ہو گئی۔ اللہ نہ کرے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو، میں تو کل گھر سے نکلی ہی نہیں۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لڑکے نے پوچھا، تمہارے ابا عبدل ہی ہے نا؟ وہ بولی، ہاں میرے ابا کا نام عبدل ہی ہے، وہ کل ہی تو ایک رات یہاں رہ کر گئے ہیں۔ لڑکے نے پوچھا، کیا تم نے فون کر کے انہیں بلایا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ تو خود ہی میرے پاس آئے تھے، انہیں میں یاد آ رہی تھی، مجھ سے ملنے آئے تھے۔ لڑکے نے کہا، اچھا پھر میں ان 100 روپیوں کو واپس لے جاؤں؟ زبیدہ نے سادگی سے جواب دیا، جیسے تمہاری مرضی۔ لڑکے نے سن کر وہ 100 روپے جیب میں واپس ڈالے اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس لڑکے نے کامیابی سے اپنا مشن پورا کر دیا تھا۔ میں نے وہ 100 کا نوٹ اسے ہی بخش دیا اور اسے کہا کہ ذرا عبدل کو بلا لاؤ۔ میں نے سوچا کہ ذرا اس سے بات کر لوں، پھر تھانے فون کر کے انسپیکٹر کو ساری صورتحال بتاتا ہوں۔ 1 منٹ کے بعد وہ لڑکا واپس آیا اور بولا، سر عبدل تو کوٹھی میں نہیں ہے، اور اس کی بیوی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا وہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ دونوں شاید اپنے کوارٹر میں ہوں گے، تم ذرا وہاں سے بلا لاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ عبدل کے کوارٹر سے آنے میں ابھی دیر لگے گی، کیوں نہ میں تھانے فون کر کے انسپیکٹر سے رابطہ کر لوں۔ میں ڈرائنگ روم سے نکل کر لاؤنج میں آیا، یہاں فون تھا، میں نے تھانے کے نمبر ڈائل کیے۔ انسپیکٹر افتخار تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کروا کر کہا کہ میرے ہاتھ ایک اہم کلو لگا ہے، اگر وہ فوری طور پر کوٹھی آ جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے عامر صاحب، میں فوری طور پر کوٹھی پہنچتا ہوں، آپ میرا انتظار کیجئے۔ پھر میں نے فون کا ریسیور رکھا تو وہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بمشکل بولا، سر وہ کوارٹر، جلدی چلیے۔ میں فوراً اس لڑکے کے ساتھ ہو لیا۔ لڑکے کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے سیڑھیوں پر بیٹھنے کو کہا اور خود تیزی سے کوارٹر کی طرف بھاگا۔ کوارٹر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اندر گھستا چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ لڑکے کی حالت صحیح خراب ہو گئی تھی۔ وہ منظر ہی ایسا تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل کا انسان بھی کانپ کر رہ جائے۔ انکل عامر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ شاید وہ منظر ان کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ کیا ہوا انکل؟ کیا وہ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر فرار ہو چکے تھے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں تانیہ، کمرے میں دونوں کی لاشیں پڑی تھیں، تیز دھار آلے سے ان دونوں کی گردنیں کاٹ دی گئی تھیں، فرش پر خون پھیلا تھا۔ او مائی گاڈ! تانیہ دل تھام کر رہ گئی۔ کیا ہوا تانیہ، خیر تو ہے؟ خالہ فرزانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ابھی بتاتی ہوں خالہ، تانیہ نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پھر وہ ہاتھ ہٹا کر انکل عامر سے مخاطب ہوئی، انکل یہ تو بہت برا ہوا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ قاتل آنن فانن قتل کر کے نکل گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چل سکا، جبکہ آپ کوٹھی میں موجود تھے۔ کیا وہ لوگ چیخے چلائے بھی نہیں؟ ان کے کوارٹر سے کوئی آواز نہیں آئی؟ میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھا لڑکے کا انتظار کر رہا تھا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں
کہ وہ دونوں کب اپنے کوارٹر میں گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاتل پہلے سے کوارٹر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ واردات ایک بندے کے بس کی بات نہیں، کم از کم وہ دو تھے۔ عبدل اور رشیدہ جیسے ہی کوارٹر میں داخل ہوئے، دونوں کو ریوالور دکھا کر قابو میں کر لیا گیا۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور کپڑا منہ میں ٹھسا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ دونوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ان کے منہ میں کپڑا ٹھونسنے کے بعد کسی تیز دھار آلے سے دونوں کے گلے کاٹ دیے گئے، اس طرح وہ حلق سے کوئی آواز نہ نکال سکے اور جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کے پاس فی الحال کچھ کہنے کو نہیں۔ بہرحال لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوائی جا چکی ہیں۔ انسپیکٹر افتخار کو میں نے اپنی تفتیش سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے بیان کی روشنی میں اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا کہ راؤ شمشاد علی کا قتل عبدل نے کیا، اور جس کے اشارے پر اس نے قتل کیا، اس نے راز فاش ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بندوں سے عبدل اور اس کی بیوی کو قتل کروا دیا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس پیسہ کھا گئی ہے اور حقائق مسخ کرنے کے لیے الٹے سیدھے مفروضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انکل، میں آپ کو بتاؤں، میرے بابا کا قتل میرے چچا راؤ احمد علی نے کیا ہے، اور اسی نے عبدل اور اس کی بیوی کو مروایا ہے تاکہ وہ پکڑے جانے پر اس کے خلاف گواہی نہ دے سکیں۔ میں جانتی ہوں راؤ احمد علی کس قدر شاطر آدمی ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ اس کیس کو ختم کروانے میں پیسہ پانی کی طرح بہا دے گا۔ کاش عبدل زندہ رہتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ لاہور آ کر راؤ احمد علی کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دوں، انہیں بتاؤں کہ قاتل کون ہے۔ ایف آئی آر تو کسی نہ کسی طرح درج ہو جائے گی، لیکن پولیس اور عدالت میں کیا ثبوت مہیا کیا جائے گا؟ کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت یا چشم دید گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم کہاں سے فراہم کریں گے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ راؤ احمد علی نے گواہی مٹا دی ہے۔ عدالت میں پیش کرنے کو ہمارے پاس اب کوئی گواہ، کوئی ثبوت نہیں۔ تانیہ نے گہرا سانس لے کر کہا، خیر، کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ وہ جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو نیست و نابود کر کے چھوڑتا ہے۔ انشاءاللہ راؤ احمد علی بھی ایک دن اپنے بھیانک انجام کو پہنچے گا، اور اس انجام کو دنیا دیکھے گی۔ تانیہ، تم فکر مند نہ ہو، وہ زیادہ وقت دور نہیں جب راؤ احمد علی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ کے واسطے جذبات میں آ کر تم لاہور کا رخ نہ کر لینا۔ میری تم سے درخواست ہے کہ جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں اس وقت تک لاہور مت آنا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ عامر نے فکر مند لہجے میں کہا۔ جی انکل، میں سب سمجھتی ہوں، تانیہ نے بڑے گمبھیر انداز میں کہا۔ دیکھو تانیہ، تمہیں اپنی زندگی کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے۔ تم نہ رہیں تو پھر اس فرعون کے انجام کو دیکھ کر خوش کون ہوگا؟ انکل، میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں۔ اگر مری بھی تو راؤ احمد علی کو ساتھ لے کر مروں گی۔ ابھی تو مجھے اپنے بھائی کو تلاش کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی محسن راؤ زندہ ہیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد ان تک پہنچ جاؤں گی، اس بات کا مجھے پکا یقین ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے اس یقین کی تعبیر دے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ محسن راؤ ہم میں آ ملے۔ انکل عامر نے بڑے خلوص سے کہا، ویسے راؤ شمشاد بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بیٹا زندہ ہے اور ایک دن اچانک میرے سامنے آ جائے گا۔ میرے بابا کا تو مرتے دم تک یقین تھا، ورنہ وہ ساونپور کی جائیداد ان کے نام نہ کرتے۔ قتل سے ایک دن پہلے ریستوران میں بیٹھے وہ بہت دیر تک محسن راؤ کی باتیں کرتے رہے تھے، اور اسی دن انہوں نے مجھے اپنی وصیت کی تفصیلات بتلائی تھیں۔ شاید انہیں اپنے اس دنیا سے اٹھنے کا احساس ہو گیا تھا۔ میرا بابا کس قدر بد نصیب تھا، وہ اپنی اولاد کا سکھ نہ دیکھ سکا۔ ایک اولاد کو تقدیر نے اس سے جدا کر دیا، اور وہ دوسری اولاد کو اس نے خود تقدیر بن کر اپنے آپ سے الگ کر دیا، اور پھر خود وقت کے ہاتھوں شکست کھا گیا، مقتول بن گیا۔ اور میں کون سی خوش نصیب ہوں، در در بھٹک رہی ہوں، اپنا باپ ہوتے ہوئے کسی اور کو باپ کہتی رہی۔ اصل باپ ملا بھی تو اس کے ساتھ نہ رہ سکی، اس سے جی بھر کے بات نہ کر سکی، اسے جی بھر کے دیکھ بھی نہ سکی۔ کیسی کم نصیب ہوں میں، کیسی بد نصیب ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے جانے کیا ہوا کہ سمندر کے جذبات میں جوار بھاٹا سا آ گیا، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بیچاری تو اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر رو بھی نہ سکی۔ باپ کی میت دیکھ کر اس کے ضبط کا بند ٹوٹا بھی تو اس خبیث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا غم اچانک غصے میں تبدیل ہو گیا، اس کا غم دل میں رہ گیا۔ اب جو باپ کا ذکر ہوا، اس کی محرومیوں کا تذکرہ آیا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، شدت جذبات سے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ خالہ فرزانہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور بولی، عامر، اب پھر بات کر لینا، اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ مزید بات کر سکے۔
میں اسے سنبھالتی ہوں۔ ہاں فرزانہ، اسے سمجھاؤ، اسے سنبھالو، اسے بتاؤ کہ جانے والا جا چکا، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب زندگی کو حوصلے سے جینا ہے۔ اچھا عامر، ٹھیک ہے، میں تانیہ کو سمجھاتی ہوں، آپ صبح فون کر لیں۔ اچھا، اللہ حافظ۔ خالہ فرزانہ نے عامر کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً فون بند کر دیا۔ تانیہ بیڈ پر اوندھی لیٹی تکیے میں منہ دیے بے اختیار روئے چلی جا رہی تھی۔ خالہ فرزانہ نے اس کا سر تکیے سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ خالہ فرزانہ نے زبان سے کچھ نہ کہا، وہ بس اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں، اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھتی رہیں، اسے بھینچ بھینچ کر پیار کرتی رہیں اور وہ ان سے لپٹ لپٹ کر روتی رہی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنا روئی تھی۔ خالہ فرزانہ نے اسے رونے دیا۔ انہوں نے تسلی کا ایک لفظ بھی اس سے نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی تسلی رونے میں ہے، تسلی آمیز باتوں میں نہیں۔ دل میں جو غبار تھا وہ آنسوؤں سے دھل گیا، اس طرح دل کو قرار آ گیا۔ وہ روتے روتے خالہ فرزانہ کی گود میں سر رکھے رکھے سو گئی۔ خالہ فرزانہ اپنی انگلیوں سے اس کی ریشمی زلفوں میں کنگھی کرتی رہیں۔ ایک تو تانیہ تھی ہی بہت حسین، لیکن سوتے ہوئے اس کا حسن اور نکھر گیا تھا، سوگوار حسن۔ خالہ فرزانہ اس کے حسین چہرے کو تکے جا رہی تھی، ان کا بے اختیار جی چاہ رہا تھا کہ وہ تانیہ کے حسین رخساروں کو چوم لیں، لیکن وہ اس کے اٹھ جانے کے خوف سے ایسا نہ کر سکیں۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد اچانک تانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر خالہ کی گود میں اپنا سر دیکھ کر اسے خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ جب حواس تھوڑے سے اور بیدار ہوئے تو اسے یاد آیا کہ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اسے ایک دم شرمندگی کا احساس ہوا، وہ جانے کتنی دیر تک سوئی ہے، بیچاری خالہ اس کی وجہ سے بیٹھی رہی ہیں، ان کے تو گھٹنوں میں ویسے ہی تکلیف رہتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، کیا ہوا تانیہ، لیٹی رہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ ان کی گود میں لیٹ گئی۔ اسے خود خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب گھر کے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ افضل آیا تھا۔ دردانہ نے جا کر گیٹ کھولا، افضل نے گاڑی اندر کھڑی کی اور اسے لاک کر کے دردانہ سے پوچھا، خالہ سو گئیں کیا؟ نہیں، جاگ رہی ہیں، تانیہ بی بی بھی انہی کے پاس ہیں۔ اچھا، پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا خالہ فرزانہ کے کمرے میں چلا گیا۔ تانیہ کو خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو دروازے پر رکا اور بولا، خیریت تو ہے، میں آ سکتا ہوں؟ ہاں آ جاؤ افضل۔ خالہ فرزانہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر ابھی تک ایک حزن پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے تانیہ کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک اور بری خبر لاہور سے آئی ہے۔ تانیہ کے والد کے انتقال کے بعد اب اور کیا بری خبر ہو سکتی ہے؟ راؤ صاحب کے گھریلو ملازم عبدل اور رشیدہ کو کسی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ خالہ فرزانہ نے خبر سنائی۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ پوری بات تو خالہ فرزانہ کو بھی معلوم نہیں تھی، انہوں نے تفصیل پوچھی ہی نہیں تھی، اور افضل صبح کا نکلا اب گھر آیا تھا، اسے بھی کچھ پتا نہیں تھا۔ تانیہ نے دونوں کو ساری بات پوری تفصیل کے ساتھ سنا دی۔